اہل سنت والجماعت کی معتبر اور معتمد شخصیات، بالخصوص محبان مولا کائنات، اسیران سید الشہداء امام حمام علی جدہ علیہ السلام، عشق و محبت کی معراج پر بیٹھے ہوئے منبع کمالات انسانی فیض الطاف ربانی، فانی فی اللہ باقی باللہ، معنی فائنما تولوا فثم وجہ اللہ، حضور حاجی الحرمین سیدنا وارث پاک اعظم اللہ شانہ اعظم اللہ ذکرہ، آج کی اس جشن پنجتن پاک کو دور دراز سے سماعت کے لیے آئے ہوئے جملہ خوش عقیدہ مسلمانان، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہندوستان کا معتبر اور خوبصورت لہجہ محب گرامی جناب شکیل عارفی صاحب اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، مجھ سے پیشتر عمدۃ الخطبہ حضرت مولانا الحسن نوری صاحب دامہ ظلہ العالی نے پند و نصائح سے بھرا ہوا خوبصورت خطاب کیا، اور اس کے بعد بھی خطیب ذیشان احسن الخطبہ حضرت العلامہ بالفضل مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ زیدہ مجدہم العالیہ کا خوبصورت خطاب آپ سماعت کریں گے۔ شعرائے اہل سنت اپنے خوبصورت اشعار کے ذریعہ آپ کی مشام جاں کو معطر کریں گے، مگر اس سے پہلے جس مقصد کے تحت اس کانفرنس کو سجایا گیا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس مقصد سعید پر گفتگو کر لوں۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، وجد کرتے ہوئے وارث کے غلام آتے ہیں، دہلی اجمیر سے کلیر سے اور پاک پٹن سے، دہلی اجمیر سے کلیر سے اور پاک پٹن سے، واہ کس شان سے مہمان چلے آتے ہیں، واہ کس شان سے مہمان چلے آتے ہیں، اور دستے الہ کیوں نہ ہو دستے خدا علی، دستے الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حل عطا ہیں شہ لافتہ علی، مقصود حل عطا ہیں شہ لافتہ علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، مولا میرے امام میرے پیشوا علی، بندوں کو ان کے فکر
و مصائب کا خوف کیا، بندوں کو ان کے فکر و مصائب کا خوف کیا؟ حلال مشکلات ہیں مشکل کشا علی، حلال مشکلات ہیں مشکل کشا علی، اور بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ مولا پاک کا جب ذکر ہو تو بدن میں کرنٹ دوڑنا چاہیے۔ علی کون ہے؟ علی کیا ہے؟ سوئے اتفاق کہ جن سے ہمیں طاقت ملتی ہے، جن سے ہمیں قوت ملتی ہے، جن سے ہمیں پاور ملتا ہے۔ مجاہدین اسلام کی جب تاریخیں اٹھا کے دیکھو گے، کسی بھی مجاہد کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چاہے بیت المقدس کا غازی صلاح الدین ہو، چاہے ہندوستان کا شہید اعظم سید سالار مسعود غازی ہو، چاہے اسپین کا فاتح موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد ہو، چاہے روم کی سلطنت کو پارا پارا کرنے والی ذات سیف اللہ خالد ابن ولید، جس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں بڑے بڑے مجاہدین اسلام کی تاریخ جب پڑھتا ہوں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ رشتہ محبت یا تو مولا مصطفیٰ سے مضبوط ہے، کہیں نہ کہیں سے رشتہ محبت یا تو مولا مرتضیٰ سے مضبوط ہے، اور مولا مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بولے، جو اسلام اور اسلام کے معنی و مفہوم کو حق کے ساتھ بیان کرے، وہ مانے لوگ چاہے نہ مانے، اگر وہ حق بولتا ہے تو یہ اس کے اپنے والد کی دین نہیں، یہ اس کے اپنے علم کی دین نہیں، یہ اس کے فضل کی دین نہیں، یہ اس کی اپنی شخصیت کی دین نہیں، کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ مولا عباس کی وفاؤں سے جانے واہ 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 واہ۔ تاریخ کا یہ افسردہ افسوس کرنے کا مقام ہے کہ وہ ذات جن سے ہم نے چلنا سیکھا، جن سے ہم نے بیٹھنا سیکھا، جن سے ہم نے بولنا سیکھا، کردار جن کے گھر کا، سیرت جن کے گھر کی، اخلاق جن کے گھر کا، امامت جن کے گھر کی، سیادت جن کے گھر کی، خطابت جن کے گھر کی، طہارت جس کے گھر کی، نظافت جس کے گھر کی، جس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ مہمان بھی آتا ہے تو اپنا دامن بھر کے لے کے جاتا ہے، سائل بھی آتا ہے تو بغیر مانگے پاتا ہے۔ یہ علی کا گھرانہ ہے جہاں منہ نہیں کھولنا پڑتا، سائل آتا ہے تب بھی پاتا ہے، اور جس جگہ سے یا علی پکارتا ہے تب بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، فیضان سرکار پنجتن پاک زندہ باد۔ اور اس مقام محبت کو بریلی کے تاجدار، عشق و محبت کی شان، مسلک حقہ کے ترجمان، یعنی ہم سنیوں کی جان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے جب محسوس کیا تو اپنے گھر کی بات نہیں کی، اپنے خانوادے کی بات نہیں کی، اپنے خاندان کی بات نہیں کی، اپنے علم کی بات نہیں کی، اپنے کمال کی بات نہیں کی، اپنے تفقع کی بات نہیں کی۔ جب اس بارگاہ ناز پہ پہنچے تو پہلے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں، سرتاب قدم ہے زنے سلطان زمن پھول، پھول دہن پھول، زخن پھول بدن پھول، جن کا تو ہمارے بھی ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اور آخر میں اہل بیت سے وابستگی دیکھو، امام پاک سے محبت دیکھو، خانوادہ مصطفیٰ سے محبت اور عقیدت دیکھو، کیا بات کہتے ہیں، اور ایسی بات کہ خود کہنے کے بعد کہتے ہیں کیا بات۔ لکھتے تو بہت سارے ہیں مگر خود ہی لکھا اور کہا کیا بات ہے، خود ہی پڑھا کہا کیا بات ہے، خود ہی شعر لکھا کہا کیا بات ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ احمد رضا کہہ رہا ہے، اس لیے کیا بات
سیدوں کی بات ہے، اس لیے کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، جشن سرکار پنجتن پاک زندہ باد۔ اس لیے نہیں کہا، کیا کہا؟ کیا بات رسا، کیا بات رسا، شرق میں دیکھا کیا بات رسا، غرب میں دیکھا کیا بات رسا، شمال میں دیکھا کیا بات رسا، جنوب میں دیکھا کیا بات رسا، ہندوستان کے شہروں میں دیکھا کیا بات رسا، یورپ کو دیکھا کیا بات رسا، کیا بات رسا، سب کو دیکھا، سب کے بیٹوں کو دیکھا، تو کوئی بات نہیں۔ جب حسن کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب حسین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب امام زین العابدین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، جب حضرت عباس علمبردار کا حسن دیکھا تو کیا بات رسا، زین الساجدین کا چہرہ دیکھا کیا بات رسا، امام جعفر صادق کا حسن دیکھا کیا بات رسا، امام باقر کی حد گوئی دیکھی کیا بات رسا، امام موسیٰ کاظم کی ولا دیکھی کیا بات رسا، امام جواد تقی کا تقوی دیکھا کیا بات رسا، امام نقی کا وجود دیکھا کیا بات رسا، امام حسن عسکری کی بہادری دیکھی کیا بات رسا، اور امام مہدی کا آنا دیکھا کیا بات رسا، غوث اعظم کی غوثیت دیکھی کیا بات رسا، غریب نواز کی غریب نوازی دیکھی کیا بات رسا، مختوم سمنا کی سلطانی دیکھی کیا بات رسا، وارث کی عالم پناہی دیکھی کیا اللہ 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 اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہائے 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 ہائے، کیا بات رسا، اس چمنستان کرم کی کیا بات رسا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زندہ باد۔ مگر تکلیف کی بات معاف کریں گے، میں اس لیے نہیں، میں اپنے بزرگوں کو مشن بیان کر رہا ہوں۔ ہم کسی بد مذہب کے خاتے میں اہل بیت کو ڈال دیں، یہ کسی بھی عاشق رسول سے نہیں ہو سکتا۔ بے شک، عشق کا دعویٰ کرنے والا، اور جانتے ہو آپ تو عشق کی باتیں کرتے ہیں، کہاں سے ملا، کیا ملا، یہ دین کا خوبصورت چہرہ کہاں سے ملا، اس کی نگہبانی کہیں پہ علامہ فضل حق خیر آبادی کر رہے ہیں، کہیں مفتی صدر الدین آزردہ کر رہے ہیں، کہیں شاہ مخصوص اللہ کر رہے ہیں، کہیں علامہ فضل رسول بدایونی کر رہے ہیں، تاریخ کے باب کو اٹھا کے دیکھیں، کہیں شاہ ولی اللہ کر رہے ہیں، زندہ باد، شہید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر اس گھر کو چھوڑ دیا گیا تو بے گھر ہو جائے، اس گھر کو چھوڑ دیا تو بے در ہو جائیں گے، اور کسی اور سے نہ پوچھو، جس اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرتے ہو اسی اعلیٰ حضرت کی ذات سے پوچھو، تو جب میدان میں آتے ہیں زندہ باد، تو یہ نہیں دیکھتے کتنی پبلک میرے ساتھ، کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں، جب میدان میں آتے ہیں تو سینے ٹھوک کر کے ظالمین اور گستاخ رسول کے سامنے یہ کہتے ہیں، ظالموں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تیرا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ، کب سمجھیں گے آپ اہل بیت اطہار کو، ائمہ محفوظین کو دوسروں کے خاتے میں نہ ڈالا جائے۔ امام زین الساجدین ہمارے، بے شک، امام جعفر صادق ہمارے، امام موسیٰ کاظم ہمارے، مقصد حق کو صداقت کی طرف لوٹ چلیں، اپنے دین اپنی شریعت کی طرف لوٹ چلیں۔ کیا کہنا ہے؟ نہیں ملے گی تمہیں کفر و ضلالت سے اما، آؤ دربار رسالت کی طرف لوٹ چلیں۔ 10 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ سمیٹ دوں گا آج، چونکہ عنوان مولا عباس کا میں نے چنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ غازی عباس، وفا جسے سلام کرے اسے غازی عباس کرے۔ غازی عباس صرف محرم میں یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، بے شک، بلکہ غازی عباس کو جب پڑھو گے تو پتا چلے گا اگر کسی باپ کے بچے کو باپ کا فرما بردار بنانا ہے تو اس کی زبان پر صرف یا عباس کے نعرے کو بلند رکھو۔ ضرورت ہے لوٹ چلنے کی،
لوگ کہتے ہیں زمانہ ماڈرنائز ہے، لوگ کہتے ہیں جدید چیزیں موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جدید آلات موجود ہیں، ان سے مدد لیا جائے۔ آج نئی دنیا ہے، نئی سمت ہے، میں کہتا ہوں یہ نئی دنیا تمہیں مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم اس نئی دنیا کو دور سے قالو سلامہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں وہ دنیا چاہیے جس میں نانا کی پشت ہو بیٹھا ہوا حسین، ہمیں وہ دنیا چاہیے جو مدینے کی گلیوں میں والضحیٰ کا چہرہ، واللیل اذا سجا جیسی زلفیں ہوں، مصطفیٰ کا حسین جلوہ ہو، داہنے کندھے پہ کوئی حسن بیٹھا ہو، بائیں پہ حسین۔ ہمیں وہ زمانہ چاہیے، ہمیں وہ وقت چاہیے کہ جب اسرائیل بھی موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس دربار محبت میں پہنچے تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور اجازت طلب کرے، سیدہ حاضر ہوں، اگر اجازت ہو تو آ جاؤں۔ ہمیں اس در کی طرف لوٹنا ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنا رشتہ محبت ہم کربلا سے جوڑیں، ضرورت ہے کہ اپنا رشتہ محبت ہم آل ایبا سے جوڑیں۔ آج حالات دیکھیں آپ کے کتنے خلاف ہیں، آج ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کا پاٹھ پڑھایا جائے، ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حضرت سکینہ کی کنیز بنائی جائے، ضرورت ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حضرت زینب کی بہادری کے قصے سنائے جائیں۔ یزید کے دربار میں گھس کر کے یزید کے ظلم کی پرواہ نہیں کی، یزید کے ہتھیاروں کی پرواہ نہیں کی، یزید کے پاس رکھے ہوئے نیزوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے یا علی کا نعرہ بلند کرنے والی اگر کوئی ساتھ ہے تو کوئی اور نہیں، وہ سیدہ کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ۔ اپنی بیٹیوں کو جوڑو کس سے؟ یہ ناچنے والیوں سے نہ جوڑو، یہ فلمی ایکٹر سے نہ جوڑو۔ آج اسلام کی بیٹیاں اسلام کے مشن کو چھوڑ کر کے، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کے غیروں کی پناہ میں جا رہی ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پہلی یونیورسٹی، پہلا کالج، پہلا گھر جہاں سے اسے سیکھنا چاہیے، اس گھر سے ملتا کیا ہے؟ وہ ماں دیتی کیا ہے؟ وہ ماں صرف جھوٹ دے رہی ہے، غیبت دے رہی ہے، حسد دے رہی ہے، انا دے رہی ہے۔ پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی، پہلا کانوینٹ اسکول جہاں سے اسے میراث میں ادب ملنا چاہیے، میراث میں حیا ملنی چاہیے، میراث میں سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کی طہارت ملنی چاہیے۔ آج وہ بیٹی سیکھ کیا رہی ہے، آج وہ بہن سیکھ کیا رہی ہے؟ پھر سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں کیسے ہو گئیں، ہماری بہنیں کیسے ہو گئیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی بیٹیوں کو لباس دیں۔ نبی مختار کی بیٹی ہیں، اشارہ کر دے تو ہاتھ پہاڑ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جنت کی نعمتیں سیدہ کے دروازے پر، جبریل امین سیدہ کے دروازے پر، فرشتگان اعظام کی جماعت سیدہ کے دروازے پر۔ ایسا دروازہ پھر بھی آپ کے لباس پر جب نظر پڑتی ہے تو 70 پیبند لگانے والی سیدہ صبح بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، شام کو بھی اللہ۔ آج کن مشن پہ جا رہے ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے بعد حضرت مولا عباس، ضرورت ہے نوجوانوں لوگ حضرت سیدنا مولا عباس کی ذات ہے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، ایک بھائی کے لیے بڑی نصیحت ہے، ایک برادر کے لیے، ایک بھائی کے لیے بڑی، کسی نے سوال کیا کہ حسن حسین بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کے بابا کو جب کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ہی کو کیوں بلاتے؟ محفل میں حسن حسین ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو عشق کی بات تو ہم لوگ کرتے ہیں، مگر عشق کے 40 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 40۔ اس میں ادنا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے قدموں میں اپنا سر اتار کے دیکھیں اور آہ بھی نہ کی جائے۔ تصوف کا مقام ہوتا تو میں بھی بیان کرتا، اتنا وقت نہیں۔ عشق کا ادنا درجہ، آپ تو ان کا نام لینے پہ بھی مسرت کا اظہار اس طرح سے نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں یا علی آئے محفل میں اور زندگی نہ پیدا ہو کیسا۔ 5 لوگ بول رہے ہیں یا علی، ایسا لگ رہا ہے کہ شیعت کا فتویٰ لگ جائے۔ کیا جانتے ہو آپ؟ یہ مولا علی مشکل کشا، یہ وہ ہیں
جنہوں نے صدیق اکبر سے محبت کی. اور صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے برسر منبر مولا علی کے فضائل بیان کیے. لے کے چلیے. چہرہ علی کو دیکھنا عبادت کس نے بتایا؟ یہ مدح صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، علی سے تمہاری حالت کیوں بدلی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کہ دل کے اندر چور ہے. اگر چور نہ ہوتا تو علی کے نام سے چہرے کیوں بگڑتے؟ ہاضمہ کیوں خراب ہوتا؟ علی کا نام تو یہ ہے کہ ہاضمہ درست کر لے، چہرہ روشن کر دے. پتا چلا علی کا نام سننے کے بعد مومن کا چہرہ سنورتا ہے اور منافق کا چہرہ بگڑتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مولا کائنات زندہ باد. پتا یہ چلا یہ مولا علی کس نے بتایا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے علی کو تکنا عبادت صدیق اکبر نے بتایا. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت حضرت مولا صدیق اکبر نے بتایا. یہ محبت تھی آپس میں. یہ مولا علی کی ذات ہے. حضرات گرامی انہی کے بیٹے. سوال کیا ہوتا ہے؟ آج یہ بات ہو جاتی تو کہہ دیتے ہاں اب انہیں بلائیں گے. تو جب ان سے سوال ہوا مولا عباس سے کہ حسن حسین موجود ہے، پھر آپ کو کیوں کام کے لیے بلایا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا ہو کہ بادشاہ کے بیٹے موجود ہوں، بادشاہ کے شہزادے موجود ہوں، اور شہزادوں کی موجودگی میں کوئی خادم کا لڑکا بھی موجود ہو اور وہ شہزادوں کو کام کے لیے کہا جائے، کیا یہ غیرت گوارا ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں. کہا سنو حسن حسین یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تاجدار کون و مکہ کے بیٹے ہیں، آقا کے بیٹے ہیں، سید المرسلین کے بیٹے ہیں. شہزادوں کی موجودگی میں، بادشاہوں کی موجودگی میں شہزادوں کو تکلیف نہیں دی جاتی. ایسا جواب دیا. وہ مولا عباس ہیں. مولا علی نے بلایا اور کہا بیٹے باغیچے کی رکھوالی کرنی ہے. کتنے بہادر، کیا کرنا ہے؟ باغیچے جن کی ماں کا یہ عالم کہ جب دلہن بن کے آئیں تو سیدھا پیر نہیں رکھ رہی ہیں، کبھی دائیں قدم رکھ رہی ہیں، کبھی بائیں قدم رکھ رہی ہیں. پوچھا مولا مرتضیٰ نے، مولا مشکل کشا نے کہ آپ اس طرح سے کیوں چل رہی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اس گھر میں میں اس لیے اپنے قدموں کو دائیں بائیں رکھ رہی ہوں کہ مجھے خبر نہیں کہ کس جگہ ام السادات کے قدم پڑے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدم پڑے ہیں. میرے قدم سیدہ کے قدم پر پڑ جائیں یہ بھی مجھے. اور کچھ بدبخت تو گستاخیاں بھی کر رہے ہیں. اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. غور فرمائیے یہ سید کائنات کا مقام ہے. حضرت مولا عباس کو بلایا اور فرمایا بیٹے کھجوروں کے ایک باغ ہے اس کی آپ کو رکھوالی کرنی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بابا جان. کہا کوئی اگر باغیچے میں آئے تو اس کو ایک بار تنبیہ کرنا، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کا جواب تلوار سے دینا. آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے. 9 سال کا عباس علم بردار ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر عباس کو اجازت ملتی تو آج کربلا کی تاریخ الگ ہوتی. اگر عباس کو مولا حسین کی طرف سے اذن ہوتا تو آج کربلا کی تاریخ مختلف ہوتی. مگر یہ تو رضائے الہی پر صابر و شاکر تھے. عظیمت اور استقامت کے کوہ ہمالیہ تھے، یعنی ہمالیہ سے بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اس سے بھی بڑھ کر تھے. ورنہ نظر کچھ اور ہوتا اور آپ کو نظر کچھ اور آتا. وہ مولا عباس ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ. یہ ناچنے والے، ڈانس کرنے والے، کودنے والے، شراب اور شباب میں الجھنے والوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو خائب و خاسر ہوگے، ذلیل و رسوا ہوگے. عباس کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے تو انشاءاللہ جیسے کربلا میں عباس زندہ باد تھا ویسے 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی عباس زندہ باد ہے. زندہ باد کو بناؤ نا یار اپنا آئیڈیل. کیوں نہیں بناتے آپ؟ کس کو ڈھونڈو گے؟ یہ صرف محرم میں سننے سنانے کی چیز نہیں ہے، عمل کی بھی چیز ہے. مولا عباس کو بھیجا گیا آدھی رات کا وقت، ٹہل رہے تلوار لے کے. اتنے میں ایک گھڑ سوار کی آمد ہوئی اور جب گھڑ سوار کی آمد ہوئی نا تو مولا عباس نے اسے روکا. ٹھہر جاؤ، آگے مت بڑھنا.
وہ گھڑسوار اپنی ہی مستی میں چلا آ رہا ہے. مولا عباس نے کہا دیکھو میں کسی بے گناہ کے ہاتھ سے اپنے خون کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، میرا کہنا ہے کہ اسی مقام پر ٹھہر جاؤ. وہ گھڑسوار آگے آ رہا ہے، ایک دم قریب پہنچ گیا. مولا عباس نے کہا مجھے اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرنا ہوگا. تلوار نکالی اور مقابلے کا اس کو چیلنج دیا. سوار بھی اترا، اس نے بھی تلوار نکالی، دونوں تلواریں ٹکرانے لگیں. علی کا بیٹا، ام البنین کا شہزادہ، سیدہ کی آنکھ کا تارا، مولا عباس چھڑا تو استقامت اور عظیمت کے پیکرے جلیل. مولا عباس نے تلوار اٹھائی، تلوار سے تلواریں لڑ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اچانک مولا عباس کی تلوار پر اجنبی نے ایک وار کیا. مولا عباس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی زمین پہ گر گئی. اجنبی گھوڑے پر سوار ہوا چلا گیا. سپید سحر طلوع ہوا. مولا عباس شرمندگی کے عالم میں اپنی والدہ ماجدہ ام البنین کے پاس آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے. آنکھوں میں اشک رواں ہے. ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا اے میرے بیٹے تیرے چہرے پر حزن و ملال کیسا؟ تیرے باپ نے جو فرائض دیے تھے کیا اس میں کچھ کوتاہی ہوئی؟ مولا عباس نے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کہا ہاں اے امی جان، رات کے آخری پہر میں ایک سوار آیا، میں نے اسے رکنے کے لیے کہا، وہ نہیں رکا. پھر میرے قریب آیا، پھر میں نے مقابلہ کیا. مقابلے میں اس نے آپ کے عباس کو شکست دے دی. آپ کے عباس کو اس نے شکست دے دی. آپ کے عباس کو اس نے ہرا دیا. اتنا سننا تھا کہ ام البنین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنے میں اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، قوت یزدان، رب کی شام، حلال المشکلات، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بے فرار تشریف لائے. مولا علی نے عباس کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹے عباس بات کیا ہے؟ تیرے چہرے پہ رنگ کیسا؟ تیرے چہرے پہ غم کیسا؟ تیرے چہرے پہ حزن و ملال کیسا؟ کہا بابا رات کا واقعہ. کہا بابا رات کا واقعہ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ایک سوار آیا، میں نے اسے روکا، پھر مقابلہ ہوا. مقابلے میں اس نے آپ کے عباس کو بچھاڑ دیا. آپ نے کہا تھا کہ عباس تجھے عرب میں کوئی شہسوار پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہیں شکست دے سکے. اس لیے بابا بات آپ کی ہے، بات آپ کی ہے، اور آپ باب العلم ہیں، مدینۃ العلم نانا ہے، آپ بابا ہیں، اور آپ نے کہا ہے آپ کی بات جھوٹ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. مولا علی نے فرمایا ہاں اب بھی تیرا بابا علی کہہ رہا ہے کہ مکے میں، مدینے میں، عرب نے کسی ماں نے عباس جیسا بیٹا جنم ہی نہیں دیا ہے جو میرے عباس کو شکست دے سکے، ہرا سکے. کہا پھر بابا کس نے ہرایا؟ کہا تجھے تلوار کو گرانے والا کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا تیرا بابا علی المرتضیٰ مشکل کشا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عباس علمبردار جن کی شجاعت کو دنیا سلام کرتی ہے. آؤ اپنا رشتہ محبت مولا عباس سے جوڑیں. نوجوانوں عباس سے اور جڑ جاؤ، بزرگوں عباس سے جڑ جاؤ. انشاءاللہ ایک بھائی کا ادب بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، ایک بھائی کا احترام بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. بھائی کا احترام کیا ہے؟ بس آخری یہ شعر کہہ کے تو ختم کرتا ہوں. یہ ہے بوت اور آپ کا میں قدا، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء. یہ ہے بوت اور آپ کا میں قدا، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء. یہاں ساقی حسن حسین ہے، یہ فقیر ان کا غلام ہے.